وہ فرقہ جماعت المسلمین سے الگ ہوا ہے نا، مسلمانوں کی جماعت سے، اس نے نام اپنا کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. تو یہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لیبل ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اس کے اندر چینی ہے، باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو بتاؤ مکھی دھوکے میں آ جائے گی؟ مکھی تو دھوکے میں نہیں آتی، کیونکہ بوری کے اندر جو چینی کی خوشبو ہے وہ اس کو لائے گی. آپ لیبل سے دھوکے میں آتے ہو. جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں آپ سمجھتے ہو یہ اسلاف کے قول اقوال پر عمل کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں. جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ سچی مچی کے جماعت المسلمین ہے. آپ اس خوشبو کو نہیں دیکھ رہے کہ عملی دنیا میں کون ہے جو حدیث اور صحابہ کو فالو کر رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں کون ہے. اس پہ آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو ناموں سے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کام کو دیکھو، کام کیا ہے؟ کام اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے. اب یہیں سے ہم ربیع الاول کو دیکھتے ہیں. ربیع الاول کو کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ہار پھول ہے، اور اب تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. طواف شروع ہو گئے ہیں، ایک کعبہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. لیکن آپ پہلے اسٹیپ سے دیکھیں، مٹھائیاں تو بٹتی ہیں، حلوے تو پکتے ہی ہیں. یہ تو بہت کم درجے کا کوئی بدعت کو فالو کرے گا نا تو پہلا اسٹیپ ہے اس کا. لیکن ہمیں تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا نبی کی سیرت میں. حلوہ تو آگے کی چیز ہے بھائی. ایک مبارک بادی کا پیغام بھی نہیں ملتا ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہ ربیع الاول آیا ہو اور ہمارے نبی نے کسی کو مبارک بادی کا پیغام دیا ہو، یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو. کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں، اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے. یہ پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ہے. ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے. یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے رسم شروع ہوئی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں. کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں، ہار پھول بھی، اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے. لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کی، یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے. اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا، انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں. بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے ایک خاص جزیے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے، سب کے امام ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہے یا نہیں. اب کوئی کہے نہیں ہمارے امام صرف امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں. ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں. تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے، انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے. لیکن یہ انداز ان کا تھا. ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے، ایک ریسرچ ہو کے. یہ کام امام شافعی نے بھی کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، اور بھی کچھ اماموں نے کیا. لیکن وہ پنپ نہیں پایا امت میں، اللہ کی طرف سے اس کو مقبولیت نہیں ملی. علماء صالحہ نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا، ان کے کام کو ایکسیپٹ کیا. جیسے بہت سارے محدثین گزرے ہیں لیکن سب تو مشہور نہیں ہوئے نا.
جن سے اللہ نے کام لیا, جن کو امت میں مقبولیت ملی, وہ امام ابو داؤد ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام بہقی ہیں اور امام ابن ماجہ ہیں. تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے, امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہیں. تو اس سینس میں امام حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی ہمارے امام نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا قائد اعظم نے فرمایا. اس نے کہا قائد اعظم جو ہے نا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قائد اعظم مطلب سب سے بڑے قائد, وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابے میں نے کہا کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. قائد اعظم ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ نبی کے مقابلے میں, وہ تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم کا مطلب جتنے دنیا میں اس زمانے میں امام جو محمد علی جناح کے دور میں جو بھی قائدین ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کی آزادی کے لیے محنت کی, اس سینس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں. تو آج کل سینس لیس لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے دین سیکھو, جن کو امام کے لفظ کا مطلب نہیں. امام ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, اگلا کہ ہمارے امام تو صرف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کہو بھائی ہم مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں, نماز میں ہمارے امام مفتی صاحب ہیں. اگلا بولے نہیں, نماز میں بھی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو بھائی اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں, جمعے کی نماز میں ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. آپ کہیں نہیں, جمعے میں بھی ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کو دیکھیں. اس کا مطلب یہ پاگل ہے, یہ کیا ہے, اس سے بحث کرنا فضول ہے. تو امام ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام نہیں کہا جاتا. امام ابو حنیفہ کو اس سینس میں امام کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں, اسی طرح قرآن سے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو چھانٹی کر کے, ان میں بحث مباحثہ کر کے, دلائل کی قوت کی زور سے ایک رائے قائم کر کے اسلامی لا کو ریٹن فارم میں لانا, اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اس پہ اعتماد کرنا, یا بڑی دنیا کا اس پہ اعتماد کرنا. اس سینس میں ان کو امام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سینس میں امام کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے فقہ میں جو حدیثوں میں امام بخاری بھی امام ہے, امام مسلم بھی ہے, امام ابو داؤد بھی ہیں. اب اگر کوئی حدیث کی آج ایسی تحقیق لا رہا ہو جو امام بخاری کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی, تو آپ اس کی تحقیق کو مانو گے؟ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو گے, بولا کہ تو نیا آیا ہے کیا؟ یہ کام ائمہ محدثین پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح یاد رکھو فقہ میں یہ چاروں کو امام مانا گیا ہے, اور ان کے شاگردوں کو ان کے بعد